بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن لاسٹ ایپیسوڈ۔ پلیز ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگا، اور بتائیے گا کہ اگلا ناول کون سا سننا چاہتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ایک ہفتے بعد۔ ارحم بیٹا، تم ایک بار پھر سوچ لو، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ کیا تم واقعی مناہل کو طلاق دے کر رجا شادی کرنا چاہتے ہو؟ دانیہ صاحب ارحم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، جو کچھ دیر پہلے باہر سے آیا تھا۔ جی ابو، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور اب میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج رجا آ جائے گی اس گھر میں، اور مجھے یقین ہے جیسے آپ مناہل سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی رجا سے بھی کریں گے۔ ارحم سر جھکا کر بول رہا تھا۔ تم ایک بار مناہل سے وجہ تو پوچھو، وہ تم سے کیوں کھلا لے رہی ہے؟ دانیہ صاحب ارحم کو منانے کی ایک آخری کوشش کر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سب میں اب ارحم کا کوئی قصور نہیں۔ نہیں ابو، میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ طلاق کے فوراً بعد آپ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیے گا، کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم سچ میں رجا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا اتنے ماہ میں تمہیں ایک بار بھی مناہل اچھی نہیں لگی؟ کیا اس کی کسی عادت نے تمہارے دل کو نہیں چھوا؟ دانیہ صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی بات پر ارحم کا دل کیا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے، کہہ دے کہ وہ مناہل سے بہت محبت کرتا ہے۔ رجا تو اب اس کے دل میں کہیں ہے ہی نہیں، اب تو اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف مناہل ہے، لیکن وہ اب انہیں کیا کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ بات اب وہ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا تھا۔ نور سے بات ہوئی تو آپ کی کب تک آ رہی ہے وہ؟ ارحم نے بات کا رخ موڑا۔ وہ نہیں آ رہی، دانیہ صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں نہیں ابو؟ ارحم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نور کیوں نہیں آئی۔ وہ کہتی ہے میں نہیں آؤں گی، اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ دانیہ صاحب نے صاف کوئی سے کام لیا۔ آپ پلیز انتظامات دیکھ لیں، کچھ دیر میں ہم نکل رہے ہیں، کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور دانیہ صاحب بت بنے ارحم کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ ارحم کمرے میں آیا جہاں مناہل سامنے بیٹھی وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واپس بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ارحم نے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اداسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ارحم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اپنی ہر چیز میرے کمرے اور میرے اس گھر سے لے کر جانا، میں نہیں چاہتا تمہاری کوئی چیز یہاں رہے۔ ارحم ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ جی، مناہل نے مختصر جواب دیا۔ ابھی وہ کپڑے نکال ہی رہی تھی کہ اس کی نظر آخری ڈریس پر پڑی جو کچھ دن پہلے ارحم اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ڈریس دیکھ کر مناہل کی آنکھیں بڑھ آئی، جیسے اس نے فوراً صاف کیا۔ مناہل کو پتہ ہی نہیں چلا کب ارحم اس کے پاس سے اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ مناہل نے اپنی چیزیں رکھ کر بیگ کی زیب بند کی اور بیگ اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ کچھ دیر بعد ارحم بلیک کلر کی پینٹ کوٹ پہنے شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ مناہل تو جیسے اسے دیکھ کر نظر جھکانا ہی بھول گئی۔ اس کی ہلکی بڑی ہوئی شیو، گندمی رنگت اور گہری سیاہ آنکھیں، مناہل کا دل چاہا وقت تھم جائے اور وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارحم بالوں میں برش کرتے ہوئے شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ مناہل اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ ارحم کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ادھر آؤ، ارحم نے اسے اپنے قریب بلایا۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مناہل سر جھکا کر بولی۔ کھلا چاہیے مجھ سے؟ اس کی بات پر مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے دوبارہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، ارحم دوبارہ بولا، اگر طلاق چاہیے تو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ جب طلاق مانگنے کا حوصلہ ہے تو میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ؟ ارحم دانت پیس کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، کہتے ہوئے مڑی۔ ارحم کا جی چاہا تھا ایک بار اس سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، ایک بار اس سے کہے میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ بے ساختہ ارحم کے قدم اس کی طرف اٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ ارحم آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامتے، اس کا فون بجا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر جیسے ارحم ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور بیڈ سے اپنا فون اٹھایا جس پر رجا کا نام چمک رہا تھا۔ ارحم نے کال اٹینڈ کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ارحم کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ ہاں ارحم، کہاں ہو یار، اتنا ویٹ کرواؤ گے؟ فون کی دوسری طرف رجا بظاہر خفگی سے بولی۔ ہم نکل رہے ہیں، بس تھوڑا اور انتظار کرو۔
ارحم جو اب رجا کو جواب دے رہا تھا۔ فون کی دوسری طرف رجا بظاہر خفگی سے بولی، ہم نکل رہے ہیں، بس تھوڑا اور انتظار کرو۔ ارحم جواب رجا کو دے رہا تھا، لیکن نظریں مناہل پر، جو اس وقت اپنا ڈریس نکال رہی تھی۔ یار ویٹ ہی تو نہیں ہو رہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سمجھ نہیں آ رہی کیسے رہوں گا تمہارے بغیر، ارحم بڑبڑایا تھا۔ اور ارحم کی بات پر مناہل کے چلتے قدم رکے۔ فوراً مناہل مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ الفاظ بھی اس نے رجا کو نہیں بلکہ مناہل کو کہے تھے۔ ارحم کیا کہہ رہے ہو؟ رجا کو اس کا اس طرح بولنا عجیب لگا تھا۔ کچھ نہیں، ہم آ رہے ہیں کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ تم جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، حکم صادر کرتے ہی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ کاش آپ یہ الفاظ مجھے کہتے ارحم، بہت خوش قسمت ہے رجا جسے آپ مل رہے ہیں۔ کاش میں نے بھی کوئی نیکی کی ہوتی جس کے بدلے میں مجھے آپ ملتے۔ ارحم کے جاتے ہی مناہل خود کلامی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مناہل کمرے سے باہر آئی، جہاں سامنے ارحم اور دانیہ صاحب ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ جب سے مناہل نے خلا کی بات کی تھی، دانیہ صاحب اس سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے۔ مناہل بھی اگر ان سے بات کرتی تو وہ مختصر جواب دیتے۔ دانیہ صاحب سے باتیں کرتے ارحم کی نظر مناہل پر پڑی، جو عام سے ڈریس میں ملبوس تھی، لیکن وہ ارحم دنیا کو اس وقت دنیا کی ہر لڑکی سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ پھر سر جھٹک کر دانیہ صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں کہتے ہوئے بڑے بڑے داغ بڑھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی مناہل دانیہ صاحب کے قریب آئی۔ ابو پلیز اب ارحم سے کہیں مجھے مت لے کر جائیں۔ مناہل نے آخری بار ان سے درخواست کی۔ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، دانیہ صاحب سنجیدگی سے بولے۔ لیکن ابو، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی دانیہ صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانا چاہتی، لیکن میں تمہیں اس لیے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ شاید تم اپنا ارادہ بدل لو اور ارحم سے کہہ دو کہ تمہیں اس سے خلا نہیں چاہیے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ مناہل کو اپنا ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ارحم دانیال صاحب اور مناہل رجا کے گھر پہنچ گئے۔ اس بار ارحم نے سب کو بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خالہ کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ارحم جانتا تھا کہ وہ مناہل کو بہت پسند کرتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ اب کی بار بہت زیادہ خفا ہوگی۔ اور نور کی طرح حمدان نے بھی اس کی شادی پر آنے سے انکار کر دیا۔ مناہل بیٹا اترو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ دانیہ صاحب گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی آواز پر مناہل چونکی۔ وہ تو چاہتی تھی یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن شاید اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ان کی بات پر مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سب پر جوش انداز میں اس سے ملے۔ فنکشن بہت ہی سمپل کیا گیا تھا۔ فیروز صاحب نے بھی بس کچھ خاص لوگ ہی بلوائے ہوئے تھے۔ سمیرہ بیگم نے حقارتی نظر سے مناہل کو دیکھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا مناہل کو وہاں سے بھگا دیں۔ ارحم خاموشی سے آ کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ فیروز صاحب نے سارے انتظامات لان میں کیے تھے۔ سادہ لیکن لان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ مناہل ایک کونے میں لگ کر کھڑی تھی، اسے کسی نے بھی بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ سامنے سے رجا آتی دیکھی۔ پنک کلر کی میکسی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ ارحم کی نظر بار بار بھٹک کر مناہل کو دیکھتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ رجا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رجا کی آواز پر وہ چونکا جو اب اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اچھی، ارحم نے مختصر جواب دیا۔ آج پہلی بار اسے رجا اچھی نہیں لگی تھی۔ نکاح شروع کریں؟ فیروز صاحب نے دانیہ صاحب کے قریب آ کر پوچھا۔ جی ضرور۔ مولوی صاحب اور باقی سب کو اسٹیج پر جاتے دیکھ کر مناہل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے تو اتنی تکلیف تب نہیں ہوئی تھی جب حائم اسے بیچ راستے میں چھوڑ گیا، جتنی اس وقت اسے ارحم کو رجا کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ارحم پہلے پیپرز پہ سائن کر دو۔ میں چاہتی ہوں کہ نکاح سے پہلے مجھے یہ تسلی ہو جائے کہ تم صرف میرے ہو۔ رجا سنجیدگی سے بول رہی تھی۔
رجا کی بات پر تو جیسے ارحم تڑپ کر رہ گیا۔ وہ طلاق کے پیپرز بھی ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن اس پر سائن کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ارحم نے ہمت کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پاکٹ سے پین نکالا۔ سب حیرانگی سے ارحم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس چیز پر نکاح سے پہلے سائن کرنے جا رہا ہے۔ کس کو لگا تھا شاید وہ رجا کے نام اپنی جائیداد کرنے لگا ہے۔ پین پکڑتے ہوئے ارحم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مناہل کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کا دل شاید بند ہونے کے قریب تھا، اور دور کھڑی مناہل کی حالت بھی ارحم کچھ مختلف نہیں تھی۔ ارحم بیٹا، پہلے نکاح کر لیں، پھر اس پر سائن کر لینا، فیروز صاحب سنجیدگی سے بولے۔ رجا نے ان کو بتایا تھا کہ ارحم نکاح سے پہلے مناہل کو طلاق دے گا، لیکن ارحم کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ ارحم اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ ارحم اپنا فیصلہ بدل نہ لے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے یہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد اسے مناہل کو طلاق دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کی بات پر ارحم نے اپنا پین بند کیا، جیسے وہ یہ الفاظ ہی سننے کے انتظار میں تھا۔ لیکن بابا، رجا نے دانت پیس کر اپنے باپ کو دیکھا، بیٹا بات کو سمجھو، بولتے ہوئے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نکاح شروع کروائیں جی، میں چاہتی ہوں پہلے آپ ارحم سے نکاح شروع کریں، رجا سنجیدگی سے بولی۔ لیکن بیٹا، مولوی صاحب کو رجا کی بات پر حیرانگی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب، کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے کون ہاں کہے، آپ ارحم سے پوچھ لیں، فیروز صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر مولوی نے اسبات میں سر ہلایا اور ارحم کی طرف متوجہ ہوا۔ ارحم دانیال ولد دانیال رفیق، آپ کا نکاح رجا فیروز ولد فیروز حیدر سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے الفاظ سن کر تو جیسے ارحم کی آواز ہی بند ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، اور ادھر مناہل نے کرسی کو زور سے پکڑا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکھڑا کر گر ہی نہ جائے۔ بولو بیٹا، فیروز صاحب نے ارحم کو کھوئے ہوئے دیکھ کر اسے پکارا۔ دانیال صاحب بس خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ قبول ہے، ارحم کی آواز کہیں کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رجا کا دل ڈوب گیا، اسے ارحم کی اس طرح جواب دینا عجیب لگا تھا۔ بہت ہی مشکل سے ارحم نے رضامندی ظاہر کی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ صاف ظاہر تھا۔ مولوی صاحب رجا کی طرف متوجہ ہوئے۔ رجا فیروز ولد فیروز حیدر، آپ کا نکاح ارحم دانیال ولد دانیال رفیق 5 لاکھ سکہ راج میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ رجا نے نظر اٹھا کر ارحم کو دیکھا، جو اب سر جھکائے بیٹھا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے، جو رجا سے چھپے نہیں رہ سکے۔ مجھے قبول نہیں ہے۔ رجا کے الفاظ پر تو سب حیران رہ گئے، سب حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارحم نے چونک کر رجا کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارحم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو مجھے کہنا چاہیے، ارحم کی آواز بمشکل نکلی۔ رجا، یہ کہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ آپ کی بات، فیروز صاحب سبات لہجے میں بولے۔ پاپا پلیز، کہتے ہوئے ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور ارحم کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلنے لگا، اور سب بس چپ چاپ کھڑے رجا کو ارحم کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے۔ مناہل، رجا نے اس کے قریب آ کر اسے آواز دی، جو اس وقت اپنا منہ دوسری سائڈ پر کیے ہوئے تھی۔ رجا کی آواز پر مناہل فوراً مڑی اور بے یقینی سے ارحم اور رجا کو دیکھنے لگی۔ یہ لو اپنا ارحم، رجا نے ارحم کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، اور ارحم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رجا؟ ارحم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رجا کو یکدم سے کیا ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں ارحم، تم میرے ارحم نہیں ہو، میرا ارحم ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ارحم کبھی میرے لیے مجبوری میں ہاں نہیں کر سکتا۔ سوری مناہل، میں خود غرض ہو گئی تھی محبت پہ، مجھے لگا تھا ارحم مجھ سے اب بھی ایسی محبت کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، لیکن میں غلط تھی۔ ارحم کو مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ تم سے محبت کرتا ہے، یہ تمہارا ہے۔ رجا کے آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ رجا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مناہل نے تو خود اپنی مرضی سے مجھ سے طلاق مانگی ہے۔ ارحم اپنی صفائی دیتا ہوا بولا۔ نہیں ارحم، مناہل نے تم سے طلاق اپنی مرضی سے نہیں مانگی، بلکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تم سے کھلا لے، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے معاف کر دو ارحم، میں تم دونوں کی محبت دیکھ کر ہار گئی،
میں اپنی محبت تم دونوں پر قربان کرتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں ارحم آج اور اسی وقت تمہاری خوشی کے لیے۔ میں اس دن سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ تمہارے اس کے کہکے میں کتنی اذیت تھی، تمہارے قبول ہے کہنے میں کتنا دکھ چھپا تھا، لیکن میں اس جگہ غلط بھی نہیں تھی۔ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی، لیکن اب سمجھ آ گیا ہے تمہارا میرا ساتھ بس یہی تک تھا۔ اب تمہارا راستہ مناہل کی طرف جاتا ہے۔ میرا رجا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارحم تو جیسے اس کے الفاظ سے بت بن گیا اور مناہل بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو ارحم۔ رجا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ نہیں رجا، یہ کیسی تم باتیں کر رہی ہو؟ تم نے کچھ نہیں کیا رجا۔ ارحم نے فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ تم مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کب کیسے میں مناہل سے محبت کر بیٹھا۔ ارحم کی بات پر مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مناہل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا، کیا وہ سچ ہے؟ ارحم تمہیں کھونے کا ڈر تھا، لیکن مجھے اب سمجھ آیا کہ کھویا تو اس کو جاتا ہے جو آپ کا ہو۔ تم تو میرے ہو ہی نہیں، تم تو مناہل کے ہو، اور میں سمجھتی تھی کہ صرف تم میرے ہو۔ خوش رہو۔ مناہل کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتے ہی رجا اندر کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں کھڑے ہر فرد کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہیں تو اللہ پوچھے ارحم، سمیرہ بیگم بڑبڑاتے رجا کے پیچھے لپکی۔ گھر واپس آتی ارحم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مناہل بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جانے لگی۔ تبھی دانیہ صاحب نے اسے آواز دی۔ دانیہ صاحب کی آواز پر مناہل مڑی۔ جی ابو، اب تو نہیں چاہیے نا کھلا، اب تو تم میرے بیٹے کو نہیں چھوڑو گی نا؟ نہیں ابو، میں ارحم کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہو تم دونوں۔ شکر ہے رجا نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مناہل کی تو خوشی کی دید نہیں تھی، وہ ارحم سے دور نہیں جا رہی۔ اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ رجا نے ارحم اسے سونپ دیا۔ مناہل کمرے میں آئی جہاں ارحم سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ مناہل چل کر گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارحم، مناہل نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ کیوں سچ چھپایا؟ کیوں نہیں بتایا مجھے کہ تم مجھ سے صرف رجا کے کہنے پر خلا مانگ رہی ہو؟ ارحم نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور رجا آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ایک بار پوچھتی تو صحیح، میں نے تمہیں ہر طرح سے بتانا چاہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتا کب کیسے تم سے نفرت کرتے کرتے میں محبت کر بیٹھا مناہل۔ ارحم اسے کندھوں میں سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں، میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں صرف تمہارے کہنے پر مجبور ہو گیا۔ بولتے ہوئے ارحم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ارحم، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے دور جانا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ مناہل اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ اب مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، ارحم جتنے آرام سے کہہ رہا تھا اتنے ہی اس کے الفاظ میں سختی تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ مناہل نے اسے یقین دہانی کرائی، جس پر ارحم نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی، جس پر مناہل بش کرنے لگی۔ 1 سال بعد ارحم بیٹا بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دانیہ صاحب نے اسے یقین دہانی کرائی۔ ارحم پچھلے 10 منٹ سے پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ابو، جب تک کوئی چیز خیر کی خبر نہیں آ جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نور اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو سکون سے سو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی سامنے سے ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ ارحم کے ساتھ باقی صاحب بھی ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ کیسی ہے ڈاکٹر میری بیوی؟ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ میری بیوی کیسی ہے؟ ارحم کو صرف اور صرف مناہل کی ٹینشن تھی۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، کہتے ہوئے چلے گئی۔ ارحم نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی سے سب سے ملنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارحم نے مناہل سے پوچھا، جو اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ارحم، بولتے ہوئے مناہل کی آنکھیں بھیگ آئی تھی۔ آج ان کی بیٹی 15 دن کی ہو گئی تھی۔ کس بات سے؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں یہ مجھ پر ہی نہ چلی جائے۔ ارحم، میرا سانس رکنے لگتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ کل کو جب یہ میرے سے پوچھے گی کہ مما آپ کی شادی کیسے ہوئی تو میں کیا جواب دوں گی، کیسے سچ بتاؤں گی اسے؟ مناہل کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔
مناہل بھول جاؤ سب، اس لیے تو کہتے ہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ آنے والی نسل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو اسے کیا مناہل بھول جاؤ سب، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ آنے والی نسل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو اسے کیا جواب دیں گے۔ تم اپنی بیٹی کو سب سچ بتانا، ارحم سنجیدگی سے بولا، اور یہ بھی بتانا کہ تم نے ایک غلطی کی وجہ سے کیا کچھ برداشت کیا تاکہ وہ چاہ کر بھی یہ غلطی نہ کرے۔ ارحم اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، ہاں میں ضرور بتاؤں گی تاکہ وہ کبھی گھر سے بھاگنے والی غلطی نہ کرے۔ انسان جیتے جی مر جاتا ہے ارحم، لوگ معاف کر بھی دیں لیکن وہ شرمندگی کبھی نہیں جاتی۔ آپ کسی کے سامنے اپنے کردار کی بات نہیں کر سکتے، آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں لوگ آپ کو آپ کے کیے کے بارے میں نہ بتانے لگے۔ اچھا چھوڑو یہ بات، دیکھو یہ آیت اسمائل کر رہی ہے۔ ارحم نے صفائی سے بات بدلی۔ کچھ یاد آنے پر بولی، ارحم ریجا کیسی ہے؟ اس دن کے بعد سے ریجا نے سب رابطے ختم کر دیے تھے۔ ریجا کے نام پر ارحم چونکا، پھر سنبھل کر بولا، احمدان نے بتایا تھا کہ وہ اٹلی چلی گئی ہے۔ کہتے ہوئے ارحم نے مناہل کی گود سے آیت کو لیا۔ ارحم میں سوچتی ہوں کہ ہم دونوں کی محبت میں ریجا نے اپنی محبت ہار دی۔ مناہل دکھ سے بولی، کسی نہ کسی کو تو ہارنی تھی، اگر وہ نہ ہارتی تو ہم دونوں ہار جاتے، لیکن میں ہمیشہ اس کی عزت اپنے دل میں رکھوں گا اور اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارحم نے آیت کے دونوں رخساروں کو باری باری چوما۔ میں بھی، مناہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں تمہیں بھی دے رہا ہوں، کہتے ہوئے مناہل کے رخسار پر محبت سے بوسہ دیا، جس پر مناہل پہلے تو شرما گئی، پھر دانت پیس کر بولی، میں نے ریجا کا کہا تھا کہ اس کا میں بھی احسان نہیں بھولوں گی۔ اس کی بات پر ارحم کہکا لگا کر ہنسا۔ ارحم کی ہنسی سے پورا کمرہ گونجنے لگا اور اسے دیکھ کر مناہل بھی ہنس دی۔ آپ لوگ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ میرا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔